محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الطبقات الكبرى للشعرانی، حضرت سیدنا علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، شیخ نور الدین شونی علی رحمۃ اللہ الغنی نے مجھے بتایا کہ میں بچپن میں شونی نامی شہر میں جانور چرایا کرتا تھا۔ مجھے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے اس قدر محبت تھی کہ میں اپنا کھانا بچوں کو دے کر ان سے کہتا کہ کھا لو، پھر میں اور تم سب مل کر شاہ بحر و بر رسول انور مکے مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ چنانچہ ہم دن کا اکثر حصہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزار دیتے۔ سبحان اللہ۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، یہ اعلیٰ حضرت کے جذبات ہیں کہ عشق رسول میں ہم خاک ہو گئے تو پھر آرام سے سونا ملا۔ سبحان اللہ۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جان ہے عشق مصطفیٰ، یہ سلسلے کا نام ہے۔ پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جان سے بڑھ کر مکے مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ثواب بڑھانے کے نسخے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں نیتوں کے تعلق سے بہت پیارے مدنی پھول ہیں، اور نیت کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نیت کی فضیلت پر 3 فرامین مصطفیٰ سنیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ فرمایا جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے
ایک نیکی لکھی جائے گی۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب ملتا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے، اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لیں، بہت اچھا ہے۔ اور دل میں نیت موجود نہیں ہے، اب زبان سے دہراتے رہیں، تو اس کا وہ نیت سے پھر کوئی تعلق نہیں۔ امیر علیہ سنت نے اس رسالے میں نیتوں کے 72 مدنی گلدستے عنایت فرمائے۔ صبح سویرے یہ نیت کیجئے، جوتے پہننے کی یہ نیتیں، جوتے اتارنے کی یہ نیتیں، بیت الخلاء جانے کی نیتیں، وضو کی نیتیں، مسجد میں جانے کی نیتیں، دعا مانگنے کی نیتیں، مؤذن کے لیے نیتیں، امام کے لیے نیتیں، خطبے کی نیتیں، پانی پینے کی نیتیں، کھانے کی نیتیں۔ ان نیتوں میں بہت تربیت ہے۔ جیسے صبح سویرے یہ نیت کر لیجئے، یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو یعنی جسم کے ہر حصے کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہر صبح اگر کوئی یہ نیت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو امید ہے کہ وہ آنکھ کا اور کان کا اور زبان کا اور جسم کے ہر حصے کا قفل مدینہ یعنی اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اس سلسلے میں شرکت کرنے کی بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے بڑھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، دل میں عشق رسول کا چراغ روشن کرنے کے لیے میں اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا۔ حسب موقع عز و جل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، استغفر اللہ، سبحان اللہ کہوں گا، نعتیہ اشعار ممکن ہوا تو ساتھ مل کر پڑھوں گا، عشق رسول میں ڈوب کر سنوں گا، آیات پڑھی گئیں تو رحمت کی امید پر کان لگا کر سنوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا، ادب کے ساتھ بیٹھوں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ اصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی نیکی میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں۔ صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، مسلمین و مسلمات سب کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں اس سلسلے کا اور عمر بھر کی جو بھی نیکیاں ہیں ان کو، ان کے والدین کو، ان کے بہن بھائیوں کو، ان کی اولاد کو پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے، جب تک محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر نہیں ہوگی، ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہو سکے گی۔ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں، حدیث نمبر 6632۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک روز امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، غیظ المنافقین، امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ محبوب یعنی پسندیدہ ہیں۔ تو حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر شاہ بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اب اے عمر، یعنی اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ۔ کون؟ ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کی بھی جان، رحمت عالمیان، شفیع مجرمان، وکیل عاصیاں، محبوب رحمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے سنیے، پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 120۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ مدینہ والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھ رہے، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں۔ یہ ترجمہ میں نے کنز الایمان سے پیش کیا۔ اب تفسیر نور العرفان سے سنیے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بلکہ ان پر فرض تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کر دیں، جیسے پروانہ شمع پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ تو ان پر فرض تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کریں۔ اور مفسر شہیر حضرت سیدنا اسماعیل حقی علی رحمت اللہ الکوی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، امت کو چاہیے اپنے نفوس کو نفس حضور پر قربان کر دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر ممکن حد تک اپنے نفوس ان کے بچاؤ کے لیے ڈھال بنائیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق واجبہ میں سے ہے کہ امت ان پر اپنی جانیں قربان کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لطف و کرم فرمایا، انہیں دعوت دے کر دولت ایمان سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے انہیں راہ حق نصیب ہوئی کہ جس سے وہ آتش سے بچ گئے۔ سید اعلی حضرت امام اہل محبت، امام اہل سنت، الحاج الحافظ مفتی امام مجدد احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آگ جس کو لگ گئی، انشاءاللہ عز و جل اسے آتش جہنم نہ چھو سکے گی، میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ سے دیکھا نہ جائے گا۔ میرے اعمال کا بدلہ
تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر 5516۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ عالمہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یقیناً میرے نزدیک میری جان اور میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن جس وقت آپ یاد آ جاتے ہیں تو جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھ نہ لوں قرار نہیں آتا۔ دیکھیں صحابہ کیا عرض کیا کرتے تھے کہ آپ یقیناً میری جان سے بڑھ کر مجھے پسند ہیں، میری اولاد سے بڑھ کر پسند ہے، اور بے قرار بھی رہتے تھے۔ سبحان اللہ، بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان کے جذبات۔ لیکن جس وقت آپ یاد آ جاتے ہیں، جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھ نہ لوں قرار نہیں آتا، لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو کر آپ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بلند مقام میں ہوں۔ میں نیچے درجے میں ہونے کے سبب اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ یہ سن کر حضور سید عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم شہنشاہ امم شفیع مکرم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں جبریل امی علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر حاضر ہوئے، پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 69۔ سنیے اس میں کیا بیان ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان سے پیش کیا جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے انبیاء صدیق شہید اور نیک لوگوں کا انہیں ساتھ حاصل ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق یہ صحابی جنہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ کیا عرض کرتے ہیں آقا، آپ کو دیکھے بغیر مجھے قرار نہیں آتا، آپ میری جان سے بڑھ کر مجھے عزیز ہیں، آپ میری اولاد سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں۔ امیر اہل سنت اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے
جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت. کاش جنت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جوار پڑوس ہمیں عنایت ہو جائے. آئیے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں. وسیلہ خلفائے راشدین کا تمام اصحاب و تابعین کا جوار جنت میں ہو عنایت جوار جنت میں ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے الفت و محبت کرتے تھے. اس کی ایک اور جھلک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. شفا شریف میں قاضی عیاض علی رحمۃ اللہ الرزاق لکھتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے ابھی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ فتح نہیں ہوا تھا. مشہور صحابی حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دشمنوں کے نرغے میں آ گئے. صفوان بن امیہ نے ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے غلام نسطوس کے ساتھ مقام تنعیم بھیجا. یہ مکہ مکرمہ سے باہر ہے. یہ مقام مسجد عائشہ اس کے قریب ہے. حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حدود حرم سے باہر لے جایا گیا. تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے پوچھا زید رضی اللہ تعالی عنہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم ان کو شہید کر دیتے, تم آرام سے سکون سے اپنے گھر والوں میں ہوتے. حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عشق بھرا جواب دیا. سنیے جواب دیا, اللہ عز و جل کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس وقت میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ہو ان کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں آرام و سکون سے اپنے گھر والوں میں رہوں. یہ سن کر ابو سفیان نے کہا میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ کسی سے ایسی محبت کی جاتی ہو جیسی محبت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب ان سے کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. موت تو آنی مگر یہ شوق کیسا ہے, کیسا شوق, کون سا شوق کہ ان کی راہ میں یہ جان جائے. اور وہ جان کیسی ہے پھر سنیے اعلی حضرت کیا فرما رہے ہیں. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کیسے عاشق تھے.
سبحان اللہ. اور کیا جواب دیا, مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کانٹا چبھے. سبحان اللہ. عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق بھرا واقعہ بھی سنیے, کس طرح جانے قربان کرتے ہیں. اللہ اللہ, محبوب کے آرام پر جانے قربان کر رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے, امام اہل محبت نے فتاوی رضوی شریف میں لکھا, جس کو امیر اہل سنت نے عاشق اکبر رسالے میں نقل کیا, کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پیر نہیں اور صدیق اکبر جیسا مرید نہیں. کائنات میں نہ کوئی آقا جیسا پیر ہے اور نہ صدیق اکبر جیسا کوئی مرید ہے رضی اللہ تعالی. مشکاہ شریف میں حدیث نمبر 6034 دلائل النبوہ میں بھی ہے, تفسیر روح البیان میں بھی ہے, کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کی رات بھر پیروں کی انگلیوں پر چلتے رہے تاکہ قدموں کے نشان نہ بنے, کہ جس کے سبب کیا ہوا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدمین جگہ جگہ سے زخمی ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور غار کے منہ تک, غار سور بہت اونچی کلومیٹر سے, اللہ اکبر, کندھوں پر اٹھا لیا اور غار کے دھانے تک لے آئے. وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتارا, عرض کیا پہلے میں غار میں جاتا ہوں. کیوں؟ یوں کہ اگر کوئی چیز ہوگی تو آپ سے پہلے مجھے نقصان دے گی. ابو بکر اندر گئے غار کے اندر اور اسے اچھی طرح صاف کیا, غار میں موجود تمام سوراخوں کو کپڑے کے ذریعے بند کیا تاکہ کوئی موذی, کوئی اذیت دینے والی شے نہ ہو. تو آپ کو اٹھا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غار میں لے آئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر استراحت فرمانے لگے, آرام فرمانے لگے. غار میں ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا اور اسی میں سانپ تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوف ہوا کہ کہیں کوئی موذی شے نکل کر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے. آپ نے اس سوراخ پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی. اس سوراخ میں موجود سانپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پاؤں پر ڈس لیا, مگر آپ نے جنبش نہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے. مگر تکلیف کی وجہ سے آنسو بہنے لگے, اور یہ آنسو دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک مبارک رخسار کے بوسے لینے لگے. آقا بیدار ہوئے, فرمایا اے ابو بکر کیا بات ہے رضی اللہ تعالی عنہ. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سانپ نے ڈس لیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حصے پر جہاں سانپ نے ڈس لیا تھا اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا تو فوراً آرام مل گیا. عام طور پر تھوک سے آرام تھوڑی ملتا ہے, مگر یہ اللہ کے محبوب کا تھوک مبارک ہے. یہ لعاب دہن اقدس کس کا ہے؟ اللہ کے محبوب کا ہے. اور اس کی یہ برکت ہے کہ یہ مبارک تھوک جب پیاسے بچوں کے منہ میں جاتا ہے ان کی پیاس ختم ہو جاتی ہے, بھوکے بچوں کے منہ میں جاتا ہے ان کی بھوک ختم ہو جاتی, وہ آسودہ ہو جاتے ہیں, بچے سیراب ہو جاتے ہیں, کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دکھتی آنکھوں میں لعاب دہن اقدس خیبر کے موقع پر لگتا ہے, آنکھیں ایسے ٹھیک ہو جاتی ہیں جیسے کبھی دکھی نہیں تھی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کا ڈیلا
تیر لگنے کے سبب چہرے پر آ جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے حلقے میں، آنکھ کے حلقے میں رکھ کر لعاب دہن لگاتے ہیں، وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور بہتر اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہ آقا کا لعاب دہن اقدس ہے۔ جب معاذ و معوذ رضی اللہ عنہما نے ابو جہل کو فنار کیا، اس بدبخت کو، اس کافر کو گرایا، یہ ابو جہل کی موت میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایسا ایمان فروز واقعہ ان دونوں شہزادوں کا، ان دونوں مدنی منوں کا، ان دونوں کم سن صحابہ کا، کس طرح ابو جہل کو گرایا۔ تو جب ان میں سے ایک کا ہاتھ کٹ گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن اقدس لگا کر جوڑ دیا اور وہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اقدس ہانڈی میں پڑتا ہے تو اس کھانے میں ایسی برکت ہوتی ہے پورا لشکر کھاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی لعاب دہن اقدس جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگا جہاں سانپ نے ڈسا تھا تو زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں لعاب دہن اقدس کی۔ اب یہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اب سیدی اعلی حضرت کے عشق رسول پر قربان جائیں۔ کوئی عاشق رسول بننا چاہے نا، یہ ہدایہ کی بخشش پڑھے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، عاشق رسول بن جائے گا۔ خوش الحان نعت خان سے اعلی حضرت کی نعتیں سنیں، یہ وسائل بخشش میرے شیخ طریقت کا کلام ہے، یہ سنیں، عاشق رسول بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ وسائل بخشش مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، ہدایہ بخشش یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اور بہت سارے مکتبوں نے ہدایہ بخشش شائع کی ہے، مگر مکتبۃ المدینہ نے بڑی شان کے ساتھ شائع کی۔ جی ہاں، کیونکہ اس کے اوپر اعراب لگائے گئے، زبر، زیر، پیش، جزم لگائی گئی، تاکہ جو عام اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی بآسانی پڑھنے کی ترکیب بن سکے، وہ بھی آسانی سے پڑھ لیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ ایک موقع پر جبکہ خیبر سے واپسی تھی، ایک منزل جس کا نام صاحبہ تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ مولا علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھتے رہے کہ وقت جاتا ہے، مگر صرف اس خیال سے کہ زانوں سرکاؤں تو شاید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل آئے، جنبش نہ کی، ہلے نہیں، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اور کون سی نماز تھی وہ؟ عصر کی نماز تھی، جو کہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، سب نمازوں سے افضل اور اعلی نماز ہے، بہت شرف والی نماز۔ اعلی حضرت لکھ رہے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں جان آقا کی نیند پر قربان کر دی، اور حفظ جان، حالانکہ جان کی حفاظت کرنا جان فروز غرر کی ہے، یعنی جان کا رکھنا سب فرضوں سے اہم ہے، اور صدیق اکبر نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند کے مقابلے میں جان کی پرواہ نہیں کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی،
جب مولا علی نے نماز کا حال عرض کیا، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان اقدس کھلیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حکم دیا، فوراً ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، عصر کا وقت ہو گیا، مولا علی نے نماز ادا کی تو اب پھر سورج غروب ہوا۔ آقا نے نماز لوٹا دی نا۔ اور صدیق اکبر کو آقا نے لعاب دہن اقدس لگایا تو ان کو جان پھیر دی، جان واپس کر دی۔ پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت، ان کی غلامی، یہ بھی فرض ہے، مگر یہ فرض سارے فرائض سے زیادہ اعظم ہے، بڑا ہے، اہم ہے۔ اور صدیق اکبر اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کے عمل نے بتا دیا، اور اللہ تعالی نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقبول رکھا۔ سید اعلی حضرت حدا کے بخشش میں فرماتے ہیں، جان و دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ سبحان اللہ، جان و دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اور بہت ساری مثالیں اس کی بہت سارے صحابہ کرام کی زندگیوں میں ملتی ہیں۔ اس مختصر سلسلے میں ظاہر سب کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائے اسلام میں جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تو سرکار کی بارگاہ میں التجا کی کہ اجازت دیں کہ میں علل اعلان نیکی کی دعوت دوں۔ خانہ کعبہ میں پہنچے، نیکی کی دعوت دی، کفار نے مارا، اس قدر زد و کوب کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اور عشق رسول دیکھیے کہ جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے کیا عرض کیا؟ سب سے پہلے یہ فرمایا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، اور کیا کہا؟ خدا کی قسم اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لو۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر جان قربان کر کے، تیرے نام پر جان قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں۔ یہ مصطفی رضا خان
مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جذبات ہیں، اور ان کے والد سیدی اعلیٰ حضرت کے کیا جذبات ہیں؟ آپ کے جذبات تو یہ ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، آقا آپ کے نام پر جاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان آقا کے نام پر اپنی جان، اور جان نہیں دو جہان، اور دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرتا۔ اللہ اللہ اللہ، کاش ان سچے عاشقان رسول کے صدقے میں ہم بھی عاشق رسول بن جائیں، سچے عاشق رسول، جان قربان کرنے کے نعرے لگائیں اور نمازیں نہ پڑھیں، یہ کیسے عاشق رسول ہے؟ جان قربان کرنے کی باتیں کریں اور چہروں کو مدنی چہرہ نہ بنائیں، جان قربان کرنے کی باتیں کریں اور گناہ کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رنجیدہ کریں، گالیاں بکیں، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، بدنگاہی کریں، الٹے سیدھے کھیل تماشے کریں، جائز ناجائز کا ہوش نہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی۔ غزوہ احد کے واقعات آپ پڑھیں، سیرت مصطفیٰ بہت پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس سے آپ صحابہ کرام کے عشق بھرے واقعات، غزوہ احد میں کس طرح آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے کھڑے ہوتے تھے اور تیروں کے وار سہتے تھے، تیر ان پر لگ رہے ہیں اور آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آقا کو تیر نہ لگے، تلواروں کے اور نیزوں کے زخم سہتے ہیں اور آقا پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ 17 دن کے دولہا، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے صحابہ کرام ہیں، سرکار کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سچے عاشقوں کے صدقے میں ہمیں عاشق رسول بنا دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چند سنتیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اس میں آداب بھی ہیں۔ یہ ابو جہل کی موت سے اس رسالے کے صفحہ نمبر 20 سے سفر کے کچھ مدنی پھول آپ کو پیش کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت نے 32 لکھیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ شرن مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلا شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا۔ خشکی میں سفر پر 3 دن کی مسافت سے مراد 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگلا مدنی پھول یہ ہے کہ شرعی سفر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر کے ضروری پیش آمدہ یعنی سفر میں پیش آنے والے احکام سیکھ چکا ہو۔ جب سفر کرنا ہو تو بہتر یہ کہ پیر، جمعرات یا ہفتے کو کرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر میں اپنے سب رفقا سے زیادہ خوشحال رہنے کے لیے روانگی سے قبل یہ ورد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ نمبر 1 سورۃ الکافرون، نمبر 2 سورۃ النصر، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، ہر سورت ایک ایک بار، اور ہر ایک کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے آخر میں بھی ایک بار بسم اللہ پوری پڑھ لیجیے۔ اس طرح 5 صورتیں ہوں گی اور بسم اللہ شریف 6 بار۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں یوں تو صاحب مال تھا مگر جب سفر کرتا تو سب رفقا سے بدحال ہو جاتا۔ مذکورہ صورتیں سفر سے قبل ہمیشہ پڑھنی شروع کی، ان کی برکت سے واپسی تک خوشحال اور دولت مند رہتا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ورد پڑھنے کی تلقین کی۔ ہم بھی سفر میں جب جائیں تو پڑھیں، بالخصوص جو تجارتی سفر کریں وہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور بھی بہت سارے مدنی پھول ہیں، ذکر اللہ رستے میں کرتے رہیں۔ دشمن کا ڈاکو کا خوف ہو تو سورہ لإیلاف سورہ قریش جو ہے یہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر بلا سے امان ہوگی۔ سفر میں یا گھر پر بھی غم ہو، پریشانی ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں، مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور راستے میں چڑھائی یا سیڑھیوں میں چڑھتے ہوں یا بس سڑک کی اونچی جانب جا رہی ہو تو اللہ اکبر کہیں، اور جب اترتے ہوئے سیڑھیوں سے اتریں، ڈھلوان سے اتریں یا بس اتر رہی ہو سبحان اللہ کہیں۔ کسی منزل پر اتریں تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھیں۔
یاد رہے کہ مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے، اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز۔ سنتوں میں قصر نہیں ہے، پوری پڑھی جائے گی۔ خوف اور روا روی یعنی گھبراہٹ کی حالت سنت معاف ہیں اور امن کی حالت میں پڑھی جائیں گی۔ اور کوشش یہ کریں کہ سفر کی ترکیب ایسے اوقات میں ہو کہ بیچ میں نماز کا وقت نہ آئے، اور اگر آئے تو بھی ظاہر ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب سفر سے کوئی واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ لائے، یعنی تحفہ لائے، اگرچہ اپنی جھولی میں پتھر ہی ڈال لائے۔ اور بہت ساری سنتیں آپ سیکھنا چاہیں تو بہار شریعت کا 16واں حصہ لیں، سنت اور آداب یہ کتاب ہے، اس سے لیں۔ یہ میں نے آپ کو چند مدنی پھول عرض کیے، یہ ابو جہل کی موت رسالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنہوں نے جانے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کی، ہمیں ان کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور دنیا آخرت کی فلاح پائیں۔ اس کے لیے مشورہ دوں گا کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں، ہفتہ وار اجتماعات جو دعوت اسلامی کے ہیں اس میں شرکت کریں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل عشق رسول سینوں میں انشاءاللہ موزن ہو جائے گا۔ کاش ہماری یہ التجا پوری ہو جائے۔ تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا، ہو نصیب سر کٹانا، ہو نصیب سر کٹانا، مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا، چلے تو گلے لگانا، مدنی مدینے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا با عمل عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ رات 7:05 پر دیکھیے براہ راست ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے بعد دیکھیے خدمات دعوت اسلامی سے مزین دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ رات 9:30 بجے ہند کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے لیے سنت و بھرا بیان براہ راست۔ رات 11:15 بجے امیر اہل سنت کا سنت و بھرا بیان۔ رات 12 بجے انگریزی زبان میں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ رات 12:30 بجے خواب غفلت سے جاگ جانے والوں کا سلسلہ مدنی انقلاب۔ رات 2 بجے امیر اہل سنت کا سنت و بھرا آڈیو بیان مدنی چینل پر۔ عبرتناک خبریں @madnichannel.tv یہ آپ کے سامنے ای میل ایڈریس ہے۔ اگر آپ کوئی عبرتناک خبر اپنے اطراف میں پاتے ہیں
کوئی اپنے ساتھ ایسا واقعہ آپ آتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے ہوا ہو، تو آپ بھی شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ ہمیں یہ ای میل کر سکتے ہیں۔ یہ ای میل ہمارے اسلامی بھائی اس کو کھولیں گے اور جو موضوع سے متعلق ای میلز ہوگی وہ مجھے ڈائریکٹ فارورڈ کر دی جائیں گی، جسے انشاءاللہ تعالی میں بھی دیکھوں گا، پڑھوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھیجی ہوئی کوئی عبرتناک خبر ہمارے کسی سلسلے کا حصہ بن جائے، کیونکہ ہم اس کی شرعی تفتیش بھی کرتے ہیں۔ اگر شرعاً اس خبر کا بیان کرنا جائز ہوا اور اس میں عبرت کے پہلو نمایاں ہوئے، عبرت کے پہلو نکلتے ہوئے، تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہمارے سلسلے میں وہ خبر بھی داخل ہو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مفتی صاحب، حج فرض کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ یقیناً یہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، لیکن کس طرح یہ فرض ہوتا ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، بقیہ عبادات کے مقابلے میں جی، حج جامع العبادت ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ قولی، بدنی اور مالی تینوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر 8 شرائط بیان کی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پہلی شرط ہے اسلام، مسلمان ہونا حج کے لیے بنیادی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا فرض حج کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ ٹھیک ہے، نابالغی میں کیا ہوا حج نفلی حج ہے، ٹھیک ہے، اس کا اسے ثواب ملا، اس کے نامہ اعمال میں ایک کثیر ذخیرہ حاصل ہوا، ماشاءاللہ، لیکن فرض حج ادا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تیسری شرط ہے دارالحرب میں ہو تو یہ جانتا ہو کہ حج فرض ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھی شرط عاقل ہونا، یعنی ایک شخص جو ہے وہ بالغ تو ہو چکا ہے لیکن وہ پاگل ہے، ٹھیک ہے، مجنون ہے، اس کے حواس سلامت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر بھی حج فرض نہیں ہوگا، وہ بھی مرفوع القلم ہے۔ یہ اس سے پہلے والی جو شرط بتائی تھی، تھوڑی سی اگر اس کی وضاحت ہو جائے کہ دارالحرب میں ہو اور جانتا ہو کہ حج فرض ہے، دیکھیے، ایک شخص دارالحرب کے اندر ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں اسلام نہیں، اس طرح کہیں گے اس کو؟ دارالحرب کی جو تعریف فقہا نے کی ہے جی، وہ جگہ ہوتی ہے عام طور پر کہ جہاں شاعر اسلام کی اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، دارالحرب کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے۔ ایسے شاید بہت تھوڑے ہی مقامات اب دنیا میں رہ گئے ہوں۔ ایک تعریف دوسرے اعتبار سے کی گئی ہے جی، کہ جہاں کبھی اسلامی حکومت قائم ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو اگر اس دارالحرب میں رہتا ہے یہ شخص، تو وہاں اس کا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حج فرض ہے۔ اگر اب اس کو یہ پتا ہے تو اب اس پر حج فرض ہوگا۔ فرض ہو گیا، جبکہ دیگر شرائط پائی جائیں تو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر آزاد ہونا، پہلے غلام اور باندی کے دور ہوتے تھے، تو اگر کوئی شخص غلام تھا تو اس پر حج فرض نہیں تھا۔ چھٹی جو شرط ہے وہ ہے تندرستی، ٹھیک ہے، تندرست ہو، یہ بڑی ہی بنیادی شرط ہے۔ سفر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے، تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ پھر ہے مالی استطاعت۔ اب مالی استطاعت کے اندر دور حاضر کے اندر جب فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اس وقت مالی استطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ کتنا مال ہو۔ جی، یہ میرا سوال تھا میرے ذہن میں کہ پیکج تو حضور 3-4 لاکھ روپے سے لے کر 10, 12, 15 لاکھ روپے تک کے ہیں۔ اچھا، جو مہنگے پیکج ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ جناب قریب رہائش ملے گی، جی، خیمہ جناب قریب ملے گا، جی، اچھا ہوٹل ہوگا، اچھا ہوٹل ہوگا، 5 سٹار ہوگا، جی، تو اس میں متوسط ہوٹل، متوسط جو ہے وہ آسائش، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں پر جو قادر ہو، مثال کے طور پر جو ساری عمر جو ہے وہ سفر کرنے کہیں جائے تو وہ اکانومی میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ یہ سوچے کہ نہیں جناب بزنس کلاس میں مجھے ٹکٹ کے پیسے ہوں گے تو میں تو جاؤں گا، ورنہ حج نہیں فرض جاؤں گا۔ ہوگا مجھ پر، ٹھیک، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اب کسی کو دور رہائش جو مل رہی ہے 50,000 1 لاکھ روپیہ کم میں مل جائے گی۔ جی، اب یہ اس میں کہ جناب ہوٹل کی کھڑکی کھلے اور مجھے کعبہ شریف نظر آئے، یہ پیسے ہوں تو میں جاؤں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ صحت مند ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، جی، اور ویسے بھی جو ہے وہ نماز قریب اس کی میں جگہ ایک اور پہ پڑھی جا اضافہ بھی ہوتا ہے، سکتی ہے۔ ہاں، ایک اور اضافہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ جانا پہلی بار ہے تو خاندان والوں کے لیے تحفے بھی لانے ہیں، کچھ ہدیے پیش کرنے ہوں گے، کچھ سسرال والوں کو دینا ہوگا، تو اس کے پیسے ہوں گے تو بھی حج پہ جاؤں گا۔ یہ بڑا پرانا رواج ہے، بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے جی، کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحائف وغیرہ کے پیسے ہوں تو وہ بھی شامل ہوں، اس پر بھی استطاعت ہو، جی، وہ انکلوڈ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک متوسط جو پیکج ہوتا ہے اس کی استطاعت ہو،
پھر یہ کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم 20 دن کے لیے جائیں. ٹھیک ہے، شارٹ پیکج کے لیے. شارٹ پیکج ذرا مہنگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی اعتبار نہیں کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف نماز کے احکام صفحہ 152 پر ہے. اذان کے دوران چلنا پھرنا، غذا، برتن، کوئی سی چیز اٹھانا رکھنا، چھوٹے بچوں سے کھیلنا، اشاروں میں گفتگو کرنا وغیرہ سب کچھ موقوف کر دینا ہی مناسب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر